یہ میری خودکشی کی دوسری احمقانہ کوشش تھی جو خوبی قسمت سے ناکام رہی۔ غالب نے چلا کے کہا، اوئے کچھ بول منہ سے، کہاں لگا؟ کیا منہ ہی ٹوٹ گیا ہے؟ غالب کو زیر لب گالی ضرور دی ہوگی۔ مجھے اس بات پر ہنسی آئی تھی لیکن صرف میں مسکرایا۔ اب میں زیادہ بے فکری سے دشمن کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنا پوز نہیں بدلا تھا، مگر اب وہ میری طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا تو میں آنکھیں کھلی رکھ سکتا تھا۔ سڑک پر سے غالب نے دوسرا پتھر پھینکا جو اس کے سر کے قریب سے گزر کے کھیت کی نرم مٹی میں بد سے گرا۔ اس نے بد آواز ہو کے پھر جگہ بدل لی۔ اوئے تیری تو! غالب کا اعلان خاصا اشتعال انگیز تھا۔ غالب پودوں کے ہلنے سے دشمن کی نقل و حرکت کا اندازہ کر رہا تھا۔ نشانہ لینے سے پہلے وہ اس کو دائیں بائیں دوڑانا چاہتا تھا۔ یہ بڑی مؤثر حکمت عملی تھی کیونکہ خود غالب اپنے دشمن کی نظر سے اوجھل تھا۔ شاید وہ کسی گاڑی کے پیچھے تھا اور اسے پتھر بھی دستیاب تھے۔ پرانے وقتوں میں محصور ہو جانے والے دشمن کو باہر نکالنے کے لیے بھی منجنیق سے ایسے ہی پتھر پھینکے جاتے تھے۔ تیرا سر مجھے نظر آ رہا ہے، غالب نے با آواز بلند اسے گالی دے کر کہا۔ لے بچ! وہ بے اختیار جھکا اور اسی وقت غالب نے فائر کیا۔ دشمن کا حوصلہ جواب دے گیا۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ وہ غالب کو نہیں دیکھ سکتا مگر غالب واقعی ہی اسے دیکھ رہا ہے۔ بلف کرنے کی یہ چال کامیاب رہی۔ اس نے ایک دم ریوالور اٹھایا اور غالب کی آواز سے سمت کا تعین کرتے ہوئے آخری گولی چلا دی۔ غالب کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے کئی گز دور چلا گیا ہوگا۔ فائر کی آواز کے ساتھ ہی میں نے غالب کا فلمی ویلن والا کہکا سنا تو میرے جسم میں بجلی بھر گئی۔ میں تڑپ کے اٹھا اور کسی آدم خور چیتے کی طرح اس پر حملہ آور ہوا۔ سڑک کی طرف سے غالب نے کہا، پھر نشانہ لے تیری تو! وہ دیوانہ وار بھاگا مگر وہی کھیت جو اس کے لیے پناہ گاہ بھی تھے اب اس کی راہ میں دیوار بن گئے تھے۔ میں نے چلا کر کہا، بھاگ! کہاں جائے گا بھاگ کے؟ میں نے اس جملے میں وہ گالیاں استعمال کرتے ہوئے اسے گھیر لیا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ اب میرے ہاتھ اس کی گردن تک پہنچنے ہی والے ہیں تو اس نے وہی ریوالور مجھ پر کھینچ مارا جس کی 6 گولیاں ضائع ہو چکی تھی۔ اتنے قریب سے نشانہ خطا نہیں ہو سکتا تھا۔ ریوالور میرے ماتھے پر لگا اور مجھے واقعی دن میں تارے نظر آ گئے۔ اندھیرے میں جگنو سے اڑے اور میں لڑکھڑا کے منہ کے بل گرنے لگا۔ اس نے پلٹ کر مجھے دبوچنے کی کوشش کی لیکن وہ میرے ساتھ ہی گرا۔ اس کی گردن میرے ہاتھ میں آ گئی اور خود بخود ٹوٹ گئی۔ کم سے کم اس وقت میرا خیال یہی تھا۔ چند منٹ میں مجھے بھی ہوش آ گیا۔ غالب مجھے سہارا دے کر اٹھا رہا تھا۔ میرے قریبی آخری دشمن بوڑھا توڑا ایسے لیٹا ہوا تھا کہ اس کی کھلی آنکھیں مجھے دیکھتی رہ گئی تھیں۔ میرے ہاتھوں نے ہوش کے آخری لمحات میں اس کی گردن مروڑ دی تھی۔ یہ ایک فطری اور غیر ارادی رد عمل تھا جس میں صرف میرے ہاتھ شریک تھے۔ میرے ذہن کو فیصلہ صادر کرنے کی مہلت ہی کہاں ملی تھی۔ چل بھائی، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جا۔ غالب نے میرے کپڑے جھاڑے۔ میں نے دکھتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا۔ بڑے زور سے مارا تھا ریوالور حرامی نے۔ تو نے کہا نہیں کہ بھائی صاحب شرافت بھی کوئی چیز ہے، ذرا نرمی سے نزاکت سے وار کیجیے۔ غالب مسکرانے لگا۔ ادھر کی کیا پوزیشن ہے؟ پانی پت کے گراؤنڈ نمبر 2 میں بھی فتح ہماری ہوئی۔ یہ تو ہمیں سچ مچ قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ میرا بھی یہی خیال ہے، حالانکہ جھوٹ موٹ مار دینا کافی تھا۔ میرا مطلب تھا پہلے دلاور نے ہمیں قتل کرانے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ مواقع تو بہت آئے تھے۔ غالب نے کہا، یہ موقع زیادہ اشتعال انگیز تھا۔ اس کے ساتھ پنگا لینا تو معمول تھا۔ اس کی گھر والی اور ولی عہد کا پنگا بہت بڑا تھا۔ ہمیں فوراً نکل جانا چاہیے۔ دلاور بے یقینی سے منتظر ہوگا کہ اس کے بھیجے ہوئے کرائے کے قاتل اپنی کامیابی کی رپورٹ دیں۔ سکندر اعظم کی کھوپڑی اور غالب کا سر عزیز اسے پیش کریں اور انعام پائیں۔ غالب نے لاش کو الٹ کے اس کے کپڑوں کی تلاشی لی مگر اس کی کسی جیب میں کچھ بھی نہ تھا۔ دوسری لاش کی میں نے تلاشی لی مگر وہ اپنی شناخت کی کوئی نشانی ساتھ نہیں لائے تھے۔ کسی کی انگلی میں انگوٹھی یا کلائی میں گھڑی تک نہ تھی۔ باقی 2 لاشیں کچی سڑک کے دوسری جانب تھی مگر غالب ان کی جامع تلاشی سے پہلے ہی فارغ ہو چکا تھا۔ ان کے پاس کوئی جیپ تھی؟ میں نے کہا، جو خراب ہو گئی تھی۔ چل کے دیکھ لیتے ہیں، غالب نے کہا، شاید ٹھیک ہو جائے۔ یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اتنی دیر میں اس طرف سے کسی کا گزر نہیں ہوا۔ میں غالب کے ساتھ چلنے لگا۔ فرشتہ اجل 4 مرتبہ گزرا تھا۔ دنیاوی ٹریفک کے لیے راستہ بلاک تھا۔ غالب بولا، اس راستے پر مجھے آسیب کا اثر محسوس ہوتا ہے۔ ان کی جیپ کو بھی یہاں کے خراب ہونا تھا۔ میرے سر کے بیچ میں گومڑ نکل رہا ہے۔ میں نے کہا، دونوں طرف نکلتا تو کہا جا سکتا تھا کہ گدھے کے سر پر سینگ۔ میری سے مزاح مر چکی ہے۔ میں نے کہا، تھکن اور بھوک سے میں خود مرنے والا ہوں، تمہیں مذاق سوچ رہا ہے؟
اتنے کچھ تو خون کے باوجود۔ میں کچی گندم کھا رہا تھا۔ بڑے مزے کی ہوتی ہے، غالب نے کہا۔ بڑی فراغت حاصل تھی تمہیں۔ ہاں، میں نے کہا کہ پریشان ہو کے ادھر ادھر دوڑنے کی کیا ضرورت ہے، وہ خود ہی آ جائیں گے سامنے۔ تم تو کھیت چر رہے تھے، وہ سامنے آئے بغیر ہی تمہیں مار دیتے۔ پھر کیسے مار دیتے یار؟ میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور کان کھلے ہوئے تھے۔ اندازہ تھا کہ وہ کہاں ہیں۔ مرزا جی، میں نے چلا کر کہا۔ غالب اچھل پڑا۔ کیا ہوا؟ کیا کوئی مردہ آ رہا ہے تعاقب میں دوڑتا ہوا؟ جیپ، میں نے دائیں ہاتھ سے دائیں طرف اشارہ کیا۔ جیپ کو انہوں نے ایک کھنڈر کے پیچھے کھڑا کر دیا تھا۔ یہ شاید کبھی کسی کا کچا گروندہ ہوگا جو بارش یا سیلاب میں گر گیا تھا۔ اس کی ایک دیوار باقی رہ گئی تھی۔ ہمارے پیچھے آنے والوں نے عقل مندی یہ کی کہ جیپ کو راستے میں نہیں چھوڑا تھا۔ وہ 4 تھے اور ایک جیپ کو دھکا لگا کے سڑک سے دور لے جا سکتے تھے۔ وہاں کھیت کی منڈیر بھی نہیں تھی، ایک مٹی دھول کا میدان سا تھا۔ میں نے جیپ کا معائنہ کیا مگر اس کی خرابی کو سمجھنا مشکل تھا۔ چابی لگانے کے باوجود انجن ٹھس رہتا تھا۔ میں نے بیٹری کے پول چیک کیے اور کوائل کے تار دیکھے، کنڈنسر کا کنیکشن دیکھا۔ غالب نے کہا، مستری صاحب، لعنت بھیجو اس پر، یہ دیکھو۔ ہر جیپ کی طرح اس کے پیچھے بھی 10 لیٹر پیٹرول کا جیری کین موجود تھا۔ غالب نے اسے کھول کے نکال لیا تھا۔ اپنا کام اس سے چل جائے گا۔ یہ تو ایسے ہی لگتا ہے کہ سب دست غیب کا انتظام ہے، میں نے کہا۔ ان بیچاروں کے لیے تو کہا جائے گا کہ موت انہیں یہاں کھینچ لائی تھی۔ ہمارے لیے جیپ کی خرابی تائید عزی بن گئی۔ اس کی جگہ کار ہوتی تو مسئلہ پھر وہی ہوتا۔ اس میں سے پیٹرول کیسے نکالیں اور کس چیز میں نکالیں؟ بھرا ہوا جیری کین پورے 10 لیٹر کا۔ ہمیں جیپ بنانے والے کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ نہیں، ہم جیری کین بنانے والے کے ممنون ہیں، میں نے واپسی میں کہا۔ نہیں، ہم اس میں پیٹرول بھرنے والے کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ نہیں، جس نے پیٹرول ایجاد کیا یا نکالا۔ نہیں، جس نے پیٹرول انجن بنایا۔ مختصراً تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا۔ ہم بڑے اچھے موڈ میں تھے۔ میرے سر میں درد تھا لیکن میں دلاور کو نیچا دکھا کے اس کا حساب برابر کر کے خوش تھا۔ غالب ایسے ہی سدا خوش رہنے والا کلندر تھا۔ وقت آدمی کو اندر سے اور باہر سے کیسے تبدیل کرتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا، مگر کبھی آدمی اپنے بہت پرانے وقت کے ساتھ اپنا موازنہ کرے تو حیران رہ جاتا ہے کہ اچھا، وہ بھی میں تھا اور وہ میری ہی زندگی تھی۔ حالات کی ایک اصلاح شکن راہ گزر پر چلتے چلتے میرا اور محسن کا ساتھ چھوٹ گیا اور اب محسن کی جگہ غالب نے لے لی تھی۔ زندگی کے حادثات نے سب سے زیادہ محسن کو تباہ کیا تھا۔ پہلے اس کی ماں کینسر سے مر گئی تھی، پھر باپ جو وزارت خارجہ میں ڈپٹی سیکرٹری تھا، ریٹائرمنٹ لیتے ہی زندگی سے بھی ریٹائر ہو گیا تھا۔ فوزیہ کی رخصتی بڑے المناک حالات میں ہوئی تھی۔ یہ سوچ کے مجھے آج بھی شرم آتی تھی کہ میں نے جوانی کے جذبات کی یلغار میں اس کے ساتھ جتنے عہد و پیمان کیے تھے وہ میں نے لندن میں قیام کے دوران نہیں بلائے تھے، مگر رابعہ سے ملتے ہی میں فوزیہ کو ایسے بھول گیا تھا جیسے اس نام کی کسی لڑکی سے میرا کبھی جذباتی تعلق نہ تھا، حالانکہ یہ تعلق کئی سالوں پر محیط تھا اور غیر سرکاری طور پر یہ طے شدہ بات تھی کہ مجھے اس کا جیون ساتھی بننا ہے۔ فوزیہ کے والدین نے بھی یہ صدمہ اتنی ہی خندہ پیشانی سے برداشت کیا تھا جتنی عالی ظرفی کے ساتھ محسن نے بھی مجھے معاف کر دیا تھا۔ فوزیہ اس کی بہن تھی اور میں اس کا دوست تھا۔ اس نے دوستی کی لاج رکھی۔ فوزیہ کو یہ دکھ اٹھانا ہی تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا غم اپنے دل میں چھپائے شوہر کے گھر چلی گئی تھی اور اس نے مجھے بھلا ہی دیا تھا، مگر میں آج بھی احساس جرم سے دامن نہیں چھڑا سکا تھا۔ محسن کی زندگی میرے ساتھ دوستی کی ہر آزمائش سے گزر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے شیلا سے محبت اور پھر شادی کی تب بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، اور یہاں تک کہ انتظار کرتے کرتے اس کی بیوی اور اس کا بیٹا بھی میرے دشمنوں کی بھیٹ چڑھ گئے۔ محسن نے اپنے بیٹے کے دنیا میں آنے کی خوشخبری ضرور سنی، مگر اس کے واپس دوسرے جہان میں جاتے وقت تک باپ بیٹا آمنے سامنے نہ ہو پائے تھے۔ ان سب حالات نے محسن کو اندر سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ درمیان میں ذہنی مریض بھی بن گیا تھا، لیکن قسمت اچھی تھی کہ اسے گل نے سنبھال لیا۔ ڈاکو شیشناگ کی ڈاکو بہن ناگ منی نے گل بانو بنتے ہی محسن کی محبت کو دل میں بسا لیا تھا۔ اس وقت شیلا زندہ تھی، مگر وہ سب سے اور انجام سے بے نیاد اپنی محبت کی پرورش کرتی رہی، اور یہی محبت اب محسن کی رفاقت اور محافظت کر رہی تھی۔ سہارے کی ضرورت گل بانو کو بھی تھی۔ موقع ملتے ہی وہ محسن کو ہم سب سے چھین کے لے گئی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم ہوگا کہ محسن ہمارے ساتھ رہے گا تو کبھی پوری طرح اس کا نہیں ہوگا، اور عورت اپنے شوہر میں کسی کی شراکت منظور نہیں کر سکتی، نہ اس کے ماں باپ کی، نہ بچپن کے دوستوں کی، نہ کسی دوسری عورت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ان سب سے جلتی ہے جو اس کے شوہر کے وقت اس کے خیالات جذبات کے کچھ حصے پر قابض ہونے کی کوشش کریں۔ پرانا شوخ بے فکر محسن حادثات کی مار سے مر گیا تھا۔
اب اس کی جگہ صرف گل کا شوہر رہ گیا تھا۔ محسن کے خلا کو غالب نے پور کیا۔ کبھی جو محسن تھا وہ آج غالب کا ہی روپ محسوس ہوتا تھا۔ خود میں کتنا بدل گیا تھا، اس کا اندازہ میرے رویے معمولات کے فرق کو دیکھ کے ہوتا تھا۔ خوش رہنے کی کوشش میں آج بھی کرتا تھا، مگر بے فکری کی زندگی خواب فردا ہو گئی تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ میں اور محسن گورے لڑکوں کے خلاف اعلان جہاد کرتے تھے تو نوبت زیادہ سے زیادہ مکے بازی تک آتی تھی، اور ہم سوجی ہوئی ناک یا آنکھ کے ساتھ مار دھاڑ کر کے آتے تھے تو اگلے دن بھول جاتے تھے۔ کسی سے دشمنی کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب میں اشتہاری مجرم اور قاتل تھا۔ قطع نظر اس کے کہ جتنے مقدمات میرے خلاف درج تھے سب ذاتی اناد کا نتیجہ تھے اور جھوٹ پر مبنی تھے۔ میں ایک طویل جنگ کے دوران ان گنت لوگوں کو خود اپنے ہاتھوں سے مار چکا تھا، اور بہت سے لوگ میری وجہ سے یا میری خاطر مارے گئے تھے۔ ان میں استاد ٹیڈی جیسے پیارے دوست بھی شامل تھے اور شیلا جیسی معصوم لڑکی بھی۔ ابھی میں نے 2 افراد کو مار دیا تھا جو میری جان کے در پہ تھے۔ ان کی لاشوں کو الٹتے پلٹتے مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا، اور میری بے حسی سختی یہ حالات کا نتیجہ تھی۔ میں کتنا بدل گیا تھا، اس کا اندازہ صرف میں کر سکتا تھا، جس کی یادوں کے البم میں پرانی معصوم تصویریں بھی تھیں اور آج کی صفا خونی تصویریں بھی۔ کبھی میرے خوابوں خیالوں کی دھن سے پرانا سکندر بخت نکل آتا تھا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھتا تھا اور میں اسے۔ ہم ایک دوسرے سے اتنے دور اور اجنبی ہوتے جا رہے تھے جیسے بچپن اور عہد طفولیت کی تصویر جوانی میں بالکل ناآشنا لگتی ہے اور بڑھاپے میں جوانی کسی اور کی لگتی ہے۔ خیالات کی یہ فلم کسی بھی وقت میرے دماغ میں چند منٹ چلتی تھی تو یادوں کے سینکڑوں عکس گزر جاتے تھے، جیسے فلم کے پروجیکٹر میں سے 1 منٹ میں گزرنے والے سینکڑوں فریم جو الگ الگ ساکت محسوس ہوں مگر مل کے جیتی جاگتی زندگی نظر آئیں۔ غالب نے کہا، سوچ کا دورہ پڑا ہے بھائی۔ میں نے مسکرا کے کہا، جس کے پاس دماغ ہوگا وہی تو سوچے گا، بقول شاعر۔ وہ کیا کرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ غالب نے کہا، برائے مہربانی شعر و شاعری سے اعتراض کریں۔ اس وقت 3 بجے تھے جب ہم اپنے پیچھے کھیتوں میں 4 لاوارث لاشیں چھوڑ کے پھر روانہ ہوئے۔ معلوم نہیں گرد و نواح کے لوگوں نے فائرنگ کی آوازیں سن کے کیا سمجھا تھا، پولیس اور چوروں کا مقابلہ ہے یا شکاری پرندوں کا شکار کر رہے ہیں۔ قریب آ کے صورتحال کا جائزہ لینے کی ہمت کسی نے نہیں کی تھی، شاید عمدن وہ دور رہے تھے اور ادھر سے کوئی گزرا بھی نہیں تھا۔ بعد میں جب انہیں گندم کے کھیتوں میں لاشیں ملیں گی تو وہ کیا کریں گے؟ میں نے اوپر آسمان کی بلندی پر چکر لگانے والے گدھوں اور چیلوں کو دیکھ کے سوچا، کیا واقعی یہ گدھ لاشوں پر منڈلا رہے ہیں؟ اور کوئی نہ آیا تو وہ اپنے شکاری پنجے اور مردار خور منوس چونچ کے ساتھ لاشوں کا گوشت ادھیڑ جائیں گے۔ موت سے کسی کو رستگاری ہے، مگر یہ بھی کیا موت ہے؟ زندگی کی طرح موت بھی انداز جدا رکھتی ہے۔ جو شہید ہیں وہ کبھی نہیں مرتے، کچھ اس شان سے مرتے ہیں کہ انسانیت کو اشک بار چھوڑ جاتے ہیں یا پوری قوم کو۔ انہیں کبھی زمانہ روتا ہے، کبھی ایک ملک، شہر یا خاندان۔ کچھ گمنام مر جاتے ہیں، یوں کہ امید رکھنے والے بھی ان کی واپسی کا انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے مرتے ہیں جیسے یہ 4 مرے، کیا مارنے آئے تھے اور اپنی زندگی کی قیمت وصول کرنے سے پہلے ہی اس انجام کو پہنچے جو منطقی تھا اور متوقع تھا۔ رزق خاک تو سب ہوتے ہیں، اشرف المخلوقات جب حشرات الارض اور مردار خوروں کا رزق بنتے ہیں تو ان کی لاش پر شیطان رقص کرتا ہے کہ اے بنی آدم دیکھ، میں نے تجھے گمراہ کر کے کس انجام کو پہنچا دیا۔ مزید آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد جب میری جسمانی توانائی تقریباً تمام ہو چکی تھی، ہم ایک سڑک پر پہنچ گئے اور مجھے سڑک کے آغاز ہی میں ایک کیفے ڈی فونس دیکھ کے وہی مسرت حاصل ہوئی جو صحرا کے پیاسے مسافر کو پانی کا کنواں دیکھ کے ملتی ہوگی۔ میری اور غالب کی حالت ایسی ہو رہی تھی جیسے ہم دوسری جنگ عظیم کے اپنے بٹالین سے بچھڑے ہوئے سپاہی ہوں۔ ہم نے پہلے 2 گلاس پانی کے پیے، پھر 2 کپ چائے کے انڈیلے، اور یہ بالکل نہیں دیکھا کہ وہ چائے کیسی ہے۔ اس دودھ شکر کے ابلتے آمیزے میں شیطان کی لذت تھی۔ وہاں موجود چند لوگوں نے اور خود کیفے ڈی فونس کے پروپرائٹر نے ہماری ہوشیت گزائی پر خاصی حیرانی کا اظہار کیا، مگر ہماری کاریں دیکھتے ہوئے مشکوک نہیں سمجھا۔ میرا دل تو کھانا کھانے پر بھی مائل تھا، اور تنور کی گرم روٹی کی سوندھی خوشبو کے ساتھ تڑکے والی دال کھانے والوں کو دیکھ کے میرے منہ میں پانی آ رہا تھا۔ مگر غالب نے مجھے رابعہ کی یاد دلا کے شرمندہ کرنے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں وہ کتنی فکر مند ہوگی، تمہیں کھانے کی پڑی ہے؟ میں نے کہا، برادر بڑا حقیقت پسندانہ خیال ہے، پھر سبھی گلاں کھوٹیاں۔ جب پیٹ میں روٹی نہ ہو تو ساری باتیں جھوٹی۔ اور بہت پہلے فارسی میں بھی اعتراف کیا گیا تھا کہ اس سال دمشق میں
ایسا قحط پڑا کہ لوگ عشق تک بھول گئے۔ اچھا میں اب جاتا ہوں اپنے استبل کی جانب، شام کو کہیں ملو گے؟ میں نے سوچ کے کہا مل سکتا ہوں، بشرطے کہ آج کے بارے میں تم کسی کو کچھ نہ بتاؤ۔ نازو کسی میں شامل نہیں ہے۔ ظاہر ہے مرزا جی، مجھ میں اور تجھ میں تمہارا اور نازو کا معاملہ الگ نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھے بہت سے مسائل درپیش ہیں، میں رابعہ کو فون کر کے کہتا ہوں کہ وہ تمہارے آفس میں ہے تو نیچے آ جائے، اور جیسی وقار کی گاڑی دیکھے سوال کیے بغیر بیٹھ جائے۔ اس کے بعد مجھے اپنا حلیہ درست کرنا ہوگا، کسی ہوٹل میں مت جانا، دلاور کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ اس کی فوج کا کوئی سپاہی نہیں لوٹ کے آیا، وہ تو پاگل ہو جائے گا۔ تمہارے منہ میں گھی شکر، کاش ایسا ہی ہو، میں سارے شہر کو پارٹی دوں گا۔ میں نے کہا رسوا کن شکست کے دور عذاب نے اس کے انتقام کی آگ پر تیل چھڑک دیا ہوگا، یہ صحیح علاج ہے اس کا۔ تیل کیا، پیٹرول اور اسپرٹ چھڑکنی چاہیے اس آگ پر، ایک دن اپنی ہی آگ میں جل کے راکھ ہو جائے گا حرام زادہ، اگر میرے ہاتھوں نہ مارا گیا۔ ہم کچھ دور آگے پیچھے چلتے گئے، پھر لاہور کی مصروف تر سڑکوں پر ہمارے راستے جدا ہو گئے۔ میں نے ایک ہاسپٹل کے شعبۂ اعصاب کا فون استعمال کرتے ہوئے رابعہ سے رابطہ قائم کیا۔ وہ سخت غصے میں تھی، میری آواز سنتے ہی اس نے گرجنا برسنا شروع کیا۔ شور مت کرو، میں نے کہا، فوراً نیچے آ جاؤ اسی وقت، اور فون بند کر دیا۔ یقیناً اس نے بعد میں بھی بہت کچھ کہا ہوگا اور میری ڈٹھائی پر مزید مشتعل ہوئی ہوگی، لیکن شعبۂ حساس سے رومانٹک گفتگو نہیں ہو سکتی تھی، اور اسے منانے کے لیے اس کی تلخ ترش سن کے اپنی صفائی پیش کرنے کا وقت نہیں تھا۔ موقع محل کے اعتبار سے بھی یہ حرکت اہم کار نہ ہوتی۔ میں نے فون کی اجازت دینے والے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بھی افسردہ نظر آنے کی کوشش کی۔ 10 منٹ بعد میں نے رابعہ کو دور ہی سے دیکھ لیا، وہ ایک جوس والے کی ریڑھی سے فالسے کے سیاہ جامنی مشروب کا گلاس پی رہی تھی۔ میں نے گاڑی اس کے قریب روکی تو جوس لگانے والے نے باری باری مجھے اور پھر رابعہ کو دیکھا، اور غالباً اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسے پراسرار طور پر نمودار ہونے والی گاڑی میں ایک مشکوک نظر آنے والے نوجوان کے ساتھ بن بلائے بیٹھ جانے والی شریف لڑکی نہیں ہو سکتی۔ میں نے کہا تم کیا افسوسناک مائع پی رہی تھی؟ جی تو چاہتا ہے تمہارا خون پی جاؤں، سارا دن کمینے لوگ چائے پلاتے رہے، کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ کھانے کو پوچھ لیتا۔ میں نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ کسی نے اپنے لیے کھانا منگوایا تھا؟ نہیں، چائے چائے اور بس چائے، سگریٹ کے دھوئیں کے ساتھ سارا دن کھانا کچھ نہیں۔ میں نے کہا اور پھر ساری رات؟ پاکستان کا غریب صحافی صرف قوم کا غم کھا سکتا ہے، ویسے بکثرت سگریٹ اور چائے پینا دانشور ہونے کی دلیل ہے۔ خبریں تو تازہ ترین ملتی رہی ہوں گی۔ ہاں، نہیں ملی تو ایک تمہاری خبر نہیں ملی۔ میں تو ڈر رہا تھا کہ تم اچھی طرح خبر لوگی، لیکن تم غصے میں نہیں ہو، تمہاری فطرت میں یہ انقلاب۔ جب تم نے فون کیا تھا تو میں غصے کا بم بنی ہوئی تھی، نکل گیا اس وقت سارا غصہ۔ میں نے دانت نکالتے ہوئے کہا 90% ضائع ہو گیا، تم نے اپنی یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ میں نے دل پہ ہاتھ رکھ کے بھری، کاش تم نے اصل مجنوں کو دیکھا ہوتا، میں تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوں، 2 نمبر۔ تم یہ گومڑ دیکھ رہی ہو، مجنوں سمجھ کے پتھر مارے تھے لوگوں نے، اب اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ سیدھی طرح بتاؤ سارا دن کیسے لگ گیا؟ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے کہا یہ بڑی درد بھری آنسو بھری کہانی ہے، میری رس بھری۔ میں نے آواز میں رکت پیدا کی، ابھی سنانے لگا تو ساون کی جڑی لگ جائے گی اور میرے وائپر خراب ہیں۔ پہلے یہ سوچ لوں کہ جاؤں کدھر کو، سیدھی راہ چلتا ہوں تو گھوم کے پھر یہیں آ جاؤں گا۔ دنیا گول ہے، اور کیسی عجیب بات ہے رابعہ، کہ شہر میں جو ہمارا شہر تھا اور جہاں ہمارا گھر تھا، اب ہم سر چھپانے کا ٹھکانہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ کتنے دوست ہیں، سب کے گھروں کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں، لیکن ہم ان سے دشمنی نہیں کر سکتے۔ یہ تو ٹھیک ہے، ہم جائیں گے، تباہی ساتھ لے جائیں گے، چلو ایک دن کسی ہوٹل میں گزاریں، پھر سوچیں گے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ آج حالات نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے، اگلے 2-3 دن میں وہ سارے چھوٹے بڑے ہوٹل چھان ماریں گے۔ ایک طریقہ اور ہے، اس نے اخبار اپنے سامنے پھیلا لیا، یہ آج کا نہیں، آنے والا کل کا اخبار ہے۔ تم وقت سے آگے جا رہی ہو، میگزین اور چھوٹے اشتہارات کا صفحہ ایک دن پہلے چھپ کے آ جاتا ہے۔ میں نے ایسے ہی اٹھا لیا تھا۔ رابعہ بولی اس میں کرائے کے لیے خالی مکانوں کے بہت سے اشتہار ہیں۔ ویری گڈ، غور سے دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ ہمارے شایان شان کوئی محل ہے؟ یہ سارے مکان ابھی اٹھے نہیں ہوں گے، کل اخبار آئے گا تو ضرورت مند جائیں گے، ہم آج ہی بات کر سکتے ہیں۔ مالک مکان پوچھے گا نہیں کہ غیب کا علم کہاں سے حاصل کیا آپ نے؟ ایسی کوئی بات نہیں، اخبار جہاں چھپتا ہے وہاں سب سے پہلے دیکھتے ہیں،
اپنے کسی عزیز دوست کو ضرورت ہو تو بتا دیتے ہیں۔ یہ ایک مکان ہے رائل پارک میں، لوگ تمہیں بھی فلم سٹار سمجھیں گے اور مجھے ہیرو۔ وہاں سب شریف لوگ رہتے ہیں۔ یہ مکان ہے مختصر فیملی کے لیے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، پھر تو ہمارے لیے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم تو فیملی میں نہیں ہیں۔ اس کے لیے کم سے کم ایک شوہر اور اس کی زیادہ سے زیادہ 4 بیویوں کا ہونا ضروری ہے۔ میری تو ایک بھی نہیں، میں نے روتے لہجے میں کہا۔ ہاں میری قسمت، رابعہ مسکرائی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک فیملی ہے ہم۔ مجھے تو شرم آئے گی جھوٹ بولتے ہوئے۔ تم بے شرم ہو، کہہ دینا یہ میرا میاں ہے، میں اس کی بیوی ہوں، جھوٹ کا سارا عذاب مجھے کیوں ہے؟ یہ بھی کہہ دوں گی بابا، رابعہ ہنسی۔ بابا اتنا فرق تو نہیں ہے میری اور تمہاری عمر میں۔ خبتی ہوا کوئی پھر وہ کہے گا نکاح نامہ نکالو اور ضمانت مانگے گا کہ فیملی آئندہ بھی مختصر رہے گی۔ رابعہ نے اخبار میرے منہ پر مار دیا۔ خبتی اور جگی تم ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ تو بنیادی شرط ہے مکان حاصل کرنے والوں کے لیے۔ خیر میں وعدہ کر سکتا ہوں کہ فیملی مختصر رہے گی۔ دیکھو نا، منظر کے نقش قدم پر چلنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ میں کچھ نہیں سن رہی ہوں۔ رابعہ باہر دیکھنے لگی۔ میں نے اسے پریشان کرنا جاری رکھا۔ دیکھو نا، بلا وجہ خفا تم ہو مجھ سے، یہ سب تو تم پر منحصر ہے۔ تمہیں مختصر فیملی پسند نہیں تو مت کرو تانگ مجھے، میں رونے لگوں گی، دماغ درست ہو جائے گا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ مالک مکان کا مطلب یہ ہوگا کہ کرایہ دار پہلوان اور پہلوانی نہ ہو۔ ابھی تو ہم دونوں ہی مختصر ہیں۔ وعدہ کر سکتے ہیں کہ آئندہ وزن اور گھٹا لیں گے، کیا پتا اس کی چھت کمزور ہو یا دروازے چھوٹے ہوں، یا اس نے سوچا ہو کہ مختصر لوگ ہوں گے تو مکان خالی کرانا آسان ہوگا، لوٹے کی طرح اٹھا کے باہر پھینک دوں گا۔ کرایہ دار اڑتے ہیں بعض اوقات، 3.5 من کا کرایہ دار ہو اور 4.5 کی کرایہ دار نہیں تو۔ رابعہ ہنس پڑی۔ سیدھی طرح چلو رائل پارک۔ میں بھی ڈرائیونگ سے تھک گیا تھا اور فوری طور پر مجھے غسل کے بعد کپڑے بدلنے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ وعدہ خلافی کرتے ہوئے میں رابعہ کے ساتھ اخبار کے دفتر سے غائب ہو گیا تھا، اور اب غالب اس وقت تک مجھے تلاش نہیں کر سکتا تھا جب تک میں اس کو اپنا نیا ٹھکانہ نہ بتاؤں۔ مجھے دلاور سے بھی بات کرنی تھی، مگر اس کی مجھے جلدی نہ تھی۔ زیادہ مناسب یہ تھا کہ اسے پریشان اور مشتعل رہنے دیا جائے اور دیوانہ وار بھٹکنے دیا جائے۔ وہ اپنے شکاری کتوں اور اپنے حکم کے غلاموں پر چیخے چلائے کہ تم سب ناکارہ اور حرام خور ہو۔ ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا سکے۔ اس نے 4 بھروسے کے آدمی مار دیے، کیا پتا وہ پیڈرو نمک حرام اس کے ساتھ مل گیا ہو۔ جاؤ دیکھو، اسے تلاش کرو، اس کے سارے ٹھکانے اور تمام ہوٹل دیکھو۔ رائل پارک کا وہ مکان ہماری ضروریات کے عین مطابق بڑی گمنام اور عام سی بلڈنگ کا ایک حصہ تھا۔ 3ری منزل پر 2 کمرے اور دیگر خانے۔ خود مالک مکان سب سے نیچے مقیم اپنی 2 بیویوں کے ساتھ بھی خوش و خرم زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ گھر سے زیادہ ان کے دل میں مزید 2 کی گنجائش اور ہوس تھی۔ وہ خاصا ٹرکی بندہ تھا۔ اس نے رابعہ کو بھی ایسی للچائی نظروں سے دیکھا کہ میرا خون حقیقی غیرت مند شوہر کی طرح شوں شوں کر کے ابلنے لگا، لیکن مذاکرات خود رابعہ کر رہی تھی۔ چنانچہ میں اس خون کے گھونٹ پیتا رہا۔ اوپر کی 2 منزلوں کے متعلق مالک مکان نے یقین دلایا کہ بڑے ہی شریف لوگ رہتے ہیں۔ یہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ 1 نمبر کا جھوٹا تھا۔ اوپر بھی اس نے مختصر فیملی کے نام پر بڑے غلط قسم کے لوگ آباد کر رکھے تھے۔